ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ گزشتہ دنوں پیر نصیرالدین نصیر صاحب کے جسد خاکی کو ان کی وصیت کے مطابق دوسرے مقام پر منتقل کیا گیا، تو کیا دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ بالکل یہ سوال کئی لوگوں نے پوچھا، اور ایک ویڈیو بھی میرے پاس آئی واٹس ایپ پہ، کہ جس میں ایک مولانا صاحب وہاں پر تقریر کرتے ہوئے اس عمل کے جواز پر کچھ دلائل دے رہے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب منطق بیان کر رہے ہیں کہ جی تابوت بھی ایک قبر ہوتا ہے، اور تابوت کو منتقل کیا گیا ہے، جسم کو تھوڑی منتقل کیا گیا، وغیرہ۔ سب سے پہلے شرعی طور پر جب ایک میت کو ایک مقام پر دفن کر دیا گیا، ان کا مزار بنا دیا گیا، اگر وہ خواص میں سے ہیں یا عام لوگوں کی قبر بنا دی گئی، تو بلا ضرورت شرعی انہیں وہاں سے منتقل کرنا یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ ضرورت شرعی کے اندر مختلف صورتیں بنتی ہیں، اور وہ بھی بڑے علماء کرام جو اس زمانے کے ہوتے ہیں وہ تعیین کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعتاً ضرورت شرعی ہے یا نہیں، اور پھر اس کے بعد وہ عمل سر انجام دیا جاتا ہے۔ اب جو سوال کیا گیا جس حوالے سے، چونکہ گولڑہ شریف اہل سنت کا ایک بہت بڑا آستانہ ہے اور ہماری محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اہل سنت پر بڑے احسانات ہیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ ہمارا فخر ہے، اور ہم خود حاضری دیتے ہیں اور روحانی فیض الحمدللہ وہاں سے پاتے ہیں۔ لیکن جب اتنے بڑے آستانے کے بعض لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اعتراض پوری اہل سنت پر ہوتا ہے۔ اب پیر نصیرالدین نصیر صاحب نے جو وصیت فرمائی تھی، وہ وصیت کیا تھی کہ مجھے فلاں جگہ پر یا فلاں کے والد صاحب کے پہلو میں میری تدفین کی جائے۔ اس وقت آپ کو وصیت پر عمل کرنا چاہیے تھا، آپ نے کہیں اور تدفین کر دی، اور اب عشرہ بیت گیا، ایک عرصہ دراز ہو گیا، مدت مدید ہو گئی، اس کے بعد آپ کو وصیت یاد آئی اور آپ نے قبر کشائی کر دی۔ آپ نے اپنے پیر صاحب کو خود اذیت پہنچائی۔ ان کی وصیت یہ نہیں تھی کہ میری قبر کھولنا اور پھر مجھے نکال کر دوسرے مقام پر منتقل کرنا، یہ میت کو اذیت دینے کے مترادف ہے، اور برزخ جو پردے کے معاملات ہیں ان کو کھولنے کے مترادف ہے۔ تو شرعی طور پر یہ جو عمل کیا گیا یہ بالکل ناجائز عمل ہے، حرام عمل ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شریعت سے کوئی بھی ماورا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں مجھے اندازہ ہے کہ وہ بڑے ضدی مزاج ہوتے ہیں، اور ایک بڑا نام مل جاتا ہے، ان کا اپنا کام کوئی نہیں ہوتا، آباء و اجداد کے نام پر چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ما وراء الشرع سمجھتے ہیں کہ جی ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو علماء ربانیین ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ احقاق حق کریں۔ تو یہ جو عمل کیا گیا یہ ایک ناجائز عمل ہے، اور فتویٰ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، استثناء نہیں ہوتا کہ کسی عام آدمی کے لیے مفتہ بھی قول اور ہے، فتویٰ اور ہے، اور آپ کے لیے چونکہ آپ ایک بڑے آستانے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے فتویٰ کچھ اور ہو جائے گا۔ اب اس طرح کے درباری لوگ مل جاتے ہیں جو تعویلات کرتے ہیں، اور تعویلات، اب جیسے یہ بات بیان کی گئی کہ جی تابوت بھی ایک قبر ہوتا ہے۔ اب تابوت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور وہ تابوت بھی ضرورتاً استعمال ہوتا ہے۔ اگر تابوت قبر ہے تو پھر آپ میتوں کو دفناتے کیوں ہیں؟ آپ تابوت میں رکھیں اور گھر کے ایک کونے پہ وہ تابوت رکھ دیجئے، وہ بھی قبر ہے۔ تو یہ اس طرح کی جاہلانہ بات، اور جسے کہتے ہیں استدلال فاسدہ جسے کہا جاتا ہے، وہ آپ کر رہے ہیں۔ شرعی طور پر یہ جو عمل کیا گیا یہ بالکل ناجائز عمل ہے، عام آدمی کی بھی قبر کشائی کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں پہلے تو بہت زیادہ تھا، اب کم ہو گیا، کہ لوگ میت کو امانتاً دفن کر دیتے تھے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، وارث ابھی 2 3 دن بعد پہنچے گا، تو وہ میت کو پہلے زمانوں میں دفن کر دیتے، پھر جب وارث آتا اسے نکال کر اس کا چہرہ دکھاتے اور پھر اسی مقام پر یا کسی اور مقام پر دفن کر دیتے۔ تو فقہا نے بیان فرمایا کہ امانتاً میت کی تدفین، اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اگر امانتاً بھی میت کو دفن کیا گیا تو اس کے بعد اس کی قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وصیت کے مطابق کہ فلاں جگہ پر مجھے دفن کیا جائے، یہ وصیت کی تھی، اس وصیت کی بنا پر قبر کشائی یہ غیر شرعی عمل ہے، یہ ضرورت شرع میں سے نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ فتویٰ تمام افراد کے لیے ہے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ آج کے دور میں تو ویسے ہی آپ احتیاط کریں۔ ہمارے ہاں آپ
کو پتہ ہے اہل سنت و جماعت پر بعض لوگوں کی غیر محتاط حرکتوں کی وجہ سے کتنے اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک مرکز ہے، اسے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، اتنا بڑا نام ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور وہاں پر آپ اس طرح کا غیر شرعی کام کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ اس سے اجتناب برتیں۔ المختصر لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بالکل غیر شرعی عمل تھا۔ اگر بالفرض کوئی وصیت بھی کر دے، یہاں پر تو یہ وصیت نہیں تھی کہ میری قبر کھود کر اور قبر کشائی کر کے پھر مجھے منتقل کرنا، بالفرض کوئی ایک وصیت بھی کر دے تب بھی اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کی وصیت کیا تھی کہ مجھے فلاں جگہ پر والد صاحب کے پہلو میں جو ہے وہ سپرد خاک کیا جائے، اس وقت وصیت پر عمل کر دیتے فبہا، نہیں کیا اور اتنے سالوں کے بعد آپ نے قبر کو کھولا تو یہ آپ نے غیر شرعی کام کیا۔ جو جو اس میں ملوث تھے ان پر توبہ واجب ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے اجتناب برتیں۔ کل اللہ کی بارگاہ میں ہم سب نے جواب دہ ہونا ہے۔ جب تک حکم شرع کا ہمیں پاس نہیں ہوگا تو یہ یاد رکھیں کہ پھر دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ جو ورثاء ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، انہیں خود روکنا چاہیے تھا، منع کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے والد صاحب کی قبر نہیں کھودنے دیں گے، قبر کشائی نہیں کرنے دیں گے، اور اس راز کو، اس برزخ کو جسے پردہ کہا جاتا ہے، افشا نہیں کیا جائے گا، نہ کرنے دیا جائے گا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ کیا گیا، اور اب اس پر اعتراضات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی یہ بریلویوں کی حرکتیں دیکھیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اب انہیں کیا جواب دیا جائے گا۔ لہٰذا ہم اس عمل کی وضاحت نہیں کریں گے کہ ہمارے لوگوں نے کیا ہے تو اب ہم اس کی تعویلات کرنا شروع کر دیں جیسا کہ ایک دو فرد نے کیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ اگرچہ انہوں نے کیا، اگرچہ ہمارا آستانہ ہے، اگرچہ ہمارے اکابرین یہاں پر مدفون ہیں، ان کے مزارات ہیں، اس کے باوجود یہ جو عمل کیا گیا ہے یہ غیر شرعی عمل ہے، اس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکم شرع سب کے لیے برابر ہے، کوئی استثناء نہیں ہے اس بنا پر کہ کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے الگ حکم بیان کر دیا جائے، عام آدمی ہے تو اس کے لیے الگ حکم بیان کر دیا جائے۔ بلا ضرورت شرعی قبر کشائی کی اجازت نہیں ہے، یہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے، عوام کے لیے بھی ہے، خواص کے لیے بھی ہے، عام قبروں کے لیے بھی ہے اور مزارات کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور پاس شرع عطا فرمائے، احساس آخرت عطا فرمائے، فکر آخرت عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔